مالی طور پر وہ کمزور ہے، نہیں کر سکتا، تو والدین کے لیے دعا کرے، ان کی بھلائی، ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، جب تک وہ حیات ہے اس وقت تک ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی دنیاوی معاملات کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرمانا، جس طرح وہ بچپن میں میرے اوپر رحم فرماتے رہے تھے، کہ یا اللہ جس طرح بچپن میں تو نے ان کو میرے لیے رحیم رکھا تھا، اے پروردگار آج تو ان کے لیے رحیم ہو جا۔ تو یہ حسین انداز کے اندر رب کائنات نے اپنے بندے کو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنے کی تربیت دی۔ رب کائنات نے اپنے بندے کی تربیت فرمائی ہے، ان کو اصول بیان کیے ہیں کہ اے میرا بندہ تو نے اپنے والدین سے کس طرح سلوک کرنا ہے۔ لیکن معاملہ اب کچھ اس طرح ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی اولاد کو اتنا پڑھایا، MSc کروا دی، اس کو ڈاکٹر تک بنا دیا، PhD کروا دی ہے، فلاں کروا دیا ہے، فلاں کروا دیا، دنیا کی ہر چیز اس کو، ہر تعلیم اس کو دلوا دی ہے، لیکن آج ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہر ایک کو اس چیز کا گلہ ہے، ہر ایک اس چیز کے اوپر شکایت کر رہا ہے۔ تو میرا دوست پہلے تو یہ دیکھ کہ کیا میں نے اپنی اولاد کی تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی ہے؟ سوشل میڈیا پر یہ قول، یہ بات جو سی ہے بڑی گردش کرتی ہے کہ بیٹا جب ڈاکٹر بن جاتا ہے، PhD کر لیتا ہے تو والدین اس سے ڈرتے ہیں، جب بیٹا عالم دین بن جاتا ہے تو وہ والدین سے اور ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو PhD کر رہا ہے، جو ڈاکٹر بن رہا ہے، جو جدید تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس تعلیم میں اس کو یہ سینس نہیں دی گئی، اس کو اس کی اس طرح تربیت نہیں کی گئی، اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ جنہوں نے تیرے لیے دن رات ایک کیا ہے، تیری زندگی میں ان کا کیا مقام ہے۔ لیکن جو عالم دین بن رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ جن کے وسیلے سے میں دنیا میں آیا ہوں اور اس دنیا کی نعمتوں کو کھا رہا ہوں، اس دنیا کی نعمت، رب کائنات کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہا ہوں، ان لوگوں کی اہمیت میری زندگی میں کتنی ہے۔ اسی لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دو۔ ایک شخص مجھے کہتا جی میں نے اپنے بچے کو بڑے اچھے قاری صاحب سے تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پڑھایا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن قرآن کو صرف ناظرہ پڑھ لینے سے قرآن کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے سے سمجھ آتا ہے۔ دیکھو نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عربی زبان کے مالک تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، اور صرف جانتے ہی نہیں، عربی کی عمیق گہرائی تک اس زبان سے واقف تھے۔ لیکن پھر بھی جب قرآن آیا تو زانوے تلمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئے
کہ سونا و دعا کے چہرے والے ہمیں اس آیت کا، اس لفظ کا، اس تک کا مفہوم ہمیں سمجھا دیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلی لگا کر جب خود درس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس کے بعد کے حلقے میں آتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے تھے۔ آج ہم خود تو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، لیکن اپنے بچے کو نماز کا عادی نہ بنا سکے۔ پھر گلہ یہ ہے کہ وہ ہمارا احترام نہیں کرتا، کہ جس لحاظ سے ایز اے مسلمان اس کی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی، تو پھر گلہ کس بات کا؟ ہمیشہ دیکھو نا، طوطا ہے نا، طوطے کو جو پڑھائے تو وہی پڑھے گا نا، جو سکھاؤ گے وہی سیکھے گا نا، جو بتاؤ گے وہی اس کو معلوم ہوگا نا، جو اس کو بتایا نہیں ہے وہ اس کو پتا کیسے ہو؟ کوئی بھی جانور ہے، کسی جانور کو بھی سدھا رہے ہو، جس چیز کی سود اسے دو گے اسے اسی چیز کا علم ہوگا نا، دوسری کوئی چیز تو نہیں نا وہ حاصل کر سکتا۔ اسی طرح بچہ ہے کہ اس کو جس چیز کی تربیت دو گے، جو چیز سدھاؤ گے، جس چیز کی تعلیم دو گے، اس کے دل و دماغ میں وہی بیٹھے گا۔ ہم نے تو اس کو تعلیم وہ دی ہے کہ تو نے سائنسدان بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے پائلٹ بننا ہے، تو نے دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے کون ہے، اس نے یہ دیکھا کہ میرے آگے کون ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلے اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھ، پھر اپنے آگے فاسٹ کو دیکھ۔ جب تیری نظر اپنے پیچھے ہوگی پھر تو اپنے آگے ترقی کی طرف جائے گا۔ پیچھے تیرے کون ہے؟ پیچھے تیرے والدین ہیں۔ جب ان کے قدموں کی دھول تیرے سر میں ہوگی پھر تو کامیاب ہوگا۔ اگر تیرے قدموں کی دھول ان کے سر میں پڑ گئی تو دنیا میں کبھی بھی، دنیا میں تو کیا کہیں بھی تو کامیاب۔ تو سب سے پہلے میرا گلہ، جہاں پر بھی میں نے یہ بیان کیا، میرا گلہ والدین سے یہ ہے کہ آپ گلہ کرتے ہو، میں آپ سے گلہ کرتا ہوں کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کی کیسی ہے؟ جیسی تربیت کی ہے ویسا صلہ لے رہا ہے، جیسی تربیت کی ہے ویسا صلہ اپنی اولاد سے لے رہا ہے۔ جو بو گے وہی کاٹنا ہے نا، جو بویا نہیں اس کو کاٹو گے کیسے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے، اور تعلیم ضروری نہیں ہے کہ جس طرح علماء بنے، قرآن کا مفہوم کسی عالم دین کے پاس مسجد میں، مساجد، جیسے ہم نے یہ حلقہ سجایا ہوا، ہمارے حلقہ سجانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ شاید کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، قرآن کی طرف آ جائے، تو اس کے صدقے ہو سکتا ہے کہ رب ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے۔ ہماری تو زندگی کا صرف مقصد یہ ہے، بزرگوں نے سبق یہ دیا ہے۔ تو دوسری چیز، آقا کریم علیہ السلام نے آج اولاد گمراہی کی طرف جا بھی اسی لیے رہی، لوگ گمراہ بھی، اولادیں گمراہ بھی، نئے نئے مذاہب، نئے نئے نظریات، نئی نئی فکریں پیدا بھی اسی لیے ہو رہی کہ جن کے پاس پرانی فکر تھی ہم نے ان کے پاس جانے نہیں دیا۔ اور دوسرا، حضور نے فرمایا اپنے نبی کی محبت کا درس دو اپنے بچوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، اور ہم نے ان کا ادب کس طرح کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، بات مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ ہر پیر کی دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر آتے تھے نا، تو گھر آ کے اپنے سارے کنبے کو اکٹھا کرتے تھے۔ کنبے کو اکٹھا کر کے کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرتے تھے، حضور کے حال و احوال کو بیان کرتے تھے،
آقا کے بچپن کو، آقا کی جوانی کو، آقا کی تبلیغ اسلام کے مراحل کو، حضور کی مشقتیں جو انہوں نے دین کے لیے برداشت کی ان کو بیان کرنا، آقا کریم علیہ السلام کے دین کی خدمات کو بیان کرتے تھے کہ حضور کتنی لگن سے، کتنی محنت سے آقا کریم علیہ السلام نے اس دین کو پھیلایا ہے، ان چیزوں کو بیان کرتے تھے۔ تو کیا تھا کہ ان کے دلوں میں دین کی عظمت، دین کی شان، دین کی محبت بیٹھتی جا رہی تھی۔ تو ہوا کیا کہ ایک دن اسی طرح معمول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی تعریف کی، آقا کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، وہ محفل والا بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا، اے میرے بھائی عبداللہ، اے میرا امتی، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ذکر خیر۔ آج کہتے یہ بھی تانا دیا تو دیکھو جی سنی عشق، حضور کے عشق میں پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہم خود نہیں ہوئے، ہمیں اپنے اسلاف سے یہ دولت ملی ہے، ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ دولت ملی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانگی کی حد تک نہ چاہا تو دنیا میں کچھ بھی حاصل، دنیا تو کیا آخرت میں بھی کچھ مل سکتا، کہ جب تک حضور کو دیوانگی کی حالت تک، حضور کو دیوانگی کی کیفیت تک نہیں چاہو گے۔ کیونکہ دیکھو نا صحابہ نے یہی تو درس دیا ہے نا، حضور نے فرمایا صحابہ بدر کا مقام ہے، 313 ہیں، تلواریں بھی نہیں، زریں بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پرلی طرف ہر چیز، ہر ساز و سامان موجود ہے۔ صحابہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور یہ تو کیا آپ پہاڑوں کی چوٹیوں سے کود جانے کا حکم دیں تو ہم پہاڑوں کی چوٹیوں سے کود جائیں گے، سمندروں کی گہرائیوں میں اس حالت میں اتر جانے کے لیے کہیں تو ہم سمندروں کی گہرائیوں میں کود جائیں گے۔ آج ہم نے معیار رکھ لیا ہے، لیول رکھ لیے ہیں، پیمانے رکھ لیے ہیں کہ یہاں تک رسول اللہ کو ماننا ہے، یہاں تک دین کے اوپر چلنا ہے، یہاں تک دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ صحابہ نے بتایا ہے کہ جب دین کا معاملہ، عظمت رسول کا معاملہ ہو، پھر وہاں پر پیمانے نہیں رکھے جاتے، وہاں پر بغیر پیمانوں کے چلا جاتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کے لیے کوئی پیمانہ رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا یہ والدین کی عظمت ہے، کیا والدین کے لیے رب کائنات نے کوئی پیمانہ رکھا؟ احسان المطلق فرما دیا، نکرہ فرما دیا، اور جب نکرہ بیان ہوتا ہے عموم کے اوپر ہوتا ہے، ہر چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے، یعنی والدین کی تعظیم کرنی ہے، احترام کرنا ہے بغیر کسی پیمانے کے۔ تو اگر والدین کا یہ مقام ہے تو والدین کو یہ عظمت ملی ہے میرے محبوب کے قدموں کا صدقہ۔ اگر حضور نہ ہوتے تو والدین تو منڈیوں میں بک رہے تھے نا۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت کا درس دو۔ پھر تیسری بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کی اہل بیت کی محبت کا درس دو۔ ان کو بتاؤ کہ نبی کے خاندان کی عظمت کیا ہے۔ جب وہ خاندان مصطفیٰ کی عظمت کو جان لیں گے ان کو اپنے خاندان کی ویلیو خود بخود معلوم ہو جائے گی کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے، خاندان کی ویلیو کیا ہے، خاندان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر وہ والدین سے نظریں نہیں چرائیں گے، پھر والدین کے قدموں میں آ کے بیٹھا کریں گے۔ تو یہ گلہ ہے میرا والدین سے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں والدین کی بھی عظمت پیدا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع کو بھی روشن فرمائے۔ آخر دعوانا